جب ہند میں ایام میں ازاں آتے ہیں، مجلس میں سبھی شاہداں آتے ہیں، رونق نہ ہو کیوں یا کہ خانوں میں خود ہند میں شاہ شہداء آتے ہیں، جب ہند واللہ ہم غریبوں کے مسیحا ہے حسین، مجبور ہیں ہم لوگ تو مولا ہے حسین، قرآن سے ثابت ہے شہیدوں کا وجود، ایمان ہمارا ہے کہ زندہ ہے حسین، شام کے حاکم نے ستمگاروں سے پوچھا کہ ظلم سے بے چین ہوئے سید والا، وہ بولے کہ دے سکتے نہیں آپ کو اسرا، نظروں میں ہماری کوئی صابر نہیں ایسا، حضرت نے جواب بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا، اور شکر کے سجدے انہیں کرتے ہوئے دیکھا، انعام مجھے دیجئے وہ کام کیا ہے، نادان سکینہ کے بھی دور چھین لیا ہے، 16 پہر کی پیاس میں پانی نہ دیا ہے، زینب تھی کھڑی سامنے اور ذبح کیا ہے، جن جن کو کیا قتل وہ میدان میں پڑے ہیں، باقی جو تھے سجاد رسن بستہ کھڑے ہیں، جب فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین منی وانا من الحسین، صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ ارشاد پیغمبر ختم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے
حسین منی و انا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ شروع کا آدھا جملہ جو آدھا لفظ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، حسین منی، میرا حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ ہر نواسا اپنے نانا سے ہوتا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ ہر بیٹا اپنے باپ سے ہوتا ہے، یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہر پوتا اپنے دادا سے ہوتا ہے، یہ بھی بات عقل تسلیم کرتی ہے۔ لیکن نواسے سے نانا کا ہونا، پوتے سے دادا کا ہونا، بیٹے سے باپ کا ہونا، یہ تھوڑا سا سننے میں اٹپٹا لگتا ہے۔ نبی کریم نے کہا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، یہ بات تو سمجھ میں آئی، لیکن میں حسین سے ہوں۔ یہ لفظ جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، تو تھوڑا سا اب اس بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس پس منظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ علماء کرام نے جب اس پیغمبر کی اس حدیث کے اس پر تفسیر لکھی، تفسیرہ کیا، تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ نبی کریم کا یہ کہنا کہ حسین منی و انا من الحسین، یہ سن 61 ہجری جو کربلا کا واقعہ ہے، اس کے قبل جو حسین ہیں وہ پیغمبر اسلام سے ہیں، لیکن واقعات کربلا کے بعد تا قیامت حسین سے پیغمبر اسلام ہیں۔ اس لیے کہ نہ یہ واقعہ ہوتا، کربلا کا نہ رونما ہوتا، نہ حسین کی شہادت ہوتی، نہ اسلام بچتا، نہ پیغمبر کا نام بچتا، نہ خدا کی وحدانیت بچتی۔ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد و آل محمد۔ بالکل وقت لینے کے میں موڈ میں بھی نہیں ہوں، اور نہ حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ بہت زیادہ طویل باتیں آپ کے درمیان کی جائے۔ بس چند چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر کے مجلس کو اپنے پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یا رسول اللہ، حسین کی عظمت، حسین کی منزلت آپ کی نظر میں جو ہے، وہ عالم اسلام کو ہم اگر سمجھانا چاہیں تو کس طرح سے سمجھائیں؟ عجب نہیں پیغمبر آواز دیں گے، تمہیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حسین کے بارے میں تمہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری نظر میں حسین کا مرتبہ کیا ہے۔ بس تم صرف میرے عمل کو دیکھتے جاؤ کہ میں کس کے لیے ناقہ بن رہا ہوں، کس کے لیے سجدے کو طول دے رہا ہوں، تمہیں حسین کی عظمت اور منزلت سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ ہاں عزیزان محترم، روایتوں میں ملتا ہے کہ مسجد نبوی چھلک رہی ہے، حضور سجدے میں ہیں، صحابہ اکرام کا مجمع ہے، ایک بچہ ہے جو مسجد میں داخل ہوتا ہے، صفوں کو چیرتا ہوا جہاں حضور سجدے میں تھے، پشت نبوت پر امامت جلوہ افروز ہو جاتا ہے، نبی کی پشت پر حسین بیٹھتے ہیں۔ نبی، وہ نبی جس کے متعلق قرآن میں مجید ارشاد فرما رہا ہے، پروردگار میرا نبی کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی الہی نازل نہ ہو جائے، میرا نبی کوئی عمل انجام ہی نہیں دیتا جب تک کہ وحی الہی نازل نہ، یعنی پیغمبر کا ہر عمل قرآن کی روشنی میں حکم پروردگار ہے۔ نبی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پیغمبر اسلام کی نماز ہے، اور پشت پر حسین سوار ہیں۔ نبی چاہتے ہیں کہ سجدے سے سر اٹھائے، فوراً جبریل آتے ہیں، یا نبی اللہ
حکم پروردگار، مشیت پروردگار یہ چاہتی ہے کہ آپ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیں جب تک حسین اپنی مرضی سے آپ کی پشت پر سے نہ اتر جائے۔ عزیزان محترم، ذرا غور تو کرے عالم اسلام کہ حسین اب جو آج کے دور میں یہ باتیں ہم تک پہنچتی ہے کہ نماز افضل کہ حسین افضل، یہ ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز افضل کہ حسین افضل۔ نماز کا اپنا مرتبہ ہے، حسین کا اپنا مرتبہ ہے۔ ہاں، بہت خوبصورت ایک پوسٹر آپ نے بینر دیکھا ہوگا، سامنے لگا ہوا ہے، جس پر بالکل صاف اکثر میں صاف لفظوں میں یہ لکھا ہوا ہے آیت اللہ سستانی کے الفاظ کہ نماز اور مجلس کو ٹکراؤ نہ کرے، نماز کے وقت میں مجلس نہ برپا کرے، ایسے حالات بنائے کہ نماز کا وقت ہو تو مجلس نہ ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود ہی اس بات کا خیال رکھیں کہ وقت نماز ہے تو نماز پڑھے، اس لیے کہ وہ بھی عبادت ہے، ذکر حسین بھی عبادت ہے۔ پیغمبر اسلام سجدے میں ہیں، حسین پشت پر ہے، بالکل ایک ایک لفظ کا میں شاہد ہوں جو لکھا ہوا ہے کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے یا نبی اللہ سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا۔ روایتوں میں ملتا ہے حضور سجدے میں ہیں، پشت پر حسین ہیں، ایک مرتبہ حضور کہتے ہیں سبحان اللہ رب العلا و بحمدہ، سبحان اللہ رب العلا و بحمدہ۔ حسین پشت پر ہیں، نبی کی نماز جاری ہے۔ 70 یا 72 مرتبہ پیغمبر اسلام نے نماز میں سجدے کی حالت میں جب تکبیر دہرائی تہرائی، یہ جب 72 مرتبہ ہوا اور امام حسین پشت نبوت سے اترے، ایک مرتبہ نماز تمام ہوئی، حسین نے نانا کے چہرے کو دیکھا، نانا نے نواسے کے چہرے کو دیکھا، ایک مرتبہ نبی کے چہرے سے ٹپکتے ہوئے پسینے کو دیکھ کر حسین نے ننھے ننھے ہاتھ اپنے نانا کے رخسار پر لے جا کر ایک مرتبہ نانا کا لب چوم کے کہا، اے میرے ناز اٹھانے والے نانا، آج حسین کی وجہ سے آپ نے سجدے میں 70 مرتبہ سبحان رب العلا بحمدہ کہا، اے نانا آپ نے حسین کا ناز اٹھانے کے لیے 70 مرتبہ سجدے میں سر رکھ کے اٹھا تو لیا، لیکن ہاں نانا ایک وقت وہ آئے گا کہ حسین جب سجدے میں سر رکھے گا تو حسین کا سر ڈو کے لہجہ پر بلند ہوگا۔ آزادارو، یہ ایام وہی ہے جب حسین کرب و بلا میں آ گئے۔ ہائے 4 محرم بھی رخصت ہو گئی۔ آزادارو، آہستہ آہستہ حسین ہم سے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ آئیے حسین کی دکھیاری ماں کو حسین کا پرسہ دے۔ آزادارو، حسین جب 28 رجب کو میں مدینے سے چلے، ماں کی لحد پہ گئے، آواز دی اماں حسین جا رہا ہے، قبر زہرا ہلی، اے میرے لال، ارے جاؤ خدا حافظ، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ماں یہاں تلا رہے گی۔ اے حسین، جہاں جہاں تم جاؤ گے یہ دکھیاری ماں تمہارے پیچھے تمہارے ساتھ چلے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذنب قضائی و تسلیمت ماتم حسین۔ غازی نے شہیدی سے وصیت میں کہا تھا،
آقا میرے شانوں کو سکینہ سے چھپانا، آقا میرے شانوں کو سکینہ سے چھپانا، اس نے تو انہی ہاتھوں میں مشکیزہ دیا تھا، آقا میرے شانوں کو سکینہ سے چھپانا، آقا میرے شانوں کو سکینہ سے چھپانا، آقا میرے شانوں کو سکینہ سے چھپانا، بھیجا تھا مجھے اس نے بڑی آس لگا کر، لائیں گے چچا پانی میرے نہر سے جا کر، بھیجا تھا مجھے اس نے بڑی آس لگا کر، لائیں گے چچا پانی میرے نہر سے جا کر، اب دیکھ رہی ہوگی میری راہ وہ دکھیا، آقا میرے شانوں کو سکینہ سے چھپانا، آقا میرے شانوں کو سکینہ سے چھپانا، یہ داغ سکینہ نہ اٹھا پائے گی آقا، دیکھے گی میری لاش تو مر جائے گی آقا، یہ داغ سکینہ نہ اٹھا پائے گی آقا، دیکھے گی میری لاش تو مر جائے گی آقا، کس طرح اٹھائے گی سکینہ میرا صدمہ، آقا میرے شانوں کو سکینہ سے چھپانا، آقا میرے شانوں کو سکینہ سے چھپانا، لگتا ہے کہ کچھ لمحوں کا مہمان ہوا آقا، کہہ دینا سلام آخری آقا میرا سب کو، لگتا ہے کہ کچھ لمحوں کا مہمان ہوا آقا، کہہ دینا سلام آخری آقا میرا سب کو، بھیا کبھی ساحل پہ سکینہ کو نہ لانا، کا میرے شانوں کو سکینہ سے چھپانا،